إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. محترم حضرات، عزیز سامعین و سامعات، سورہ انعام کے پہلی رکوع کی آخری کچھ آیات اور دوسرے رکوع کی ابتدائی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس میں منکرین حق کا حال بیان کیا گیا ہے، جو صحیح بات جان لینے کے باوجود اسے تسلیم کرنا نہیں چاہتے. ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں کھل کھل کر بیان ہوتی ہیں، پھر بھی وہ اس سے عبرت نہیں پکڑتے. دنیا میں تباہ شدہ قوموں کے حالات جاننے کے باوجود، ان کی بستیوں کو دیکھنے کے باوجود، ان کے آثار قدیمہ دیکھنے کے باوجود پھر بھی عبرت نہیں لیتے. ظاہر ہے کہ اگر ان کی یہ کیفیت ہے تو سوائے خسارے کے ان کا اور کچھ بھی مقدر نہیں ہے. چنانچہ قرآن پاک نے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں. جیسے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو رسول آئے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن انسانی کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اگر اسے کاغذ میں لکھ کر کے کتاب کی صورت میں نازل کر دیں اور یہ اس کو اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیں، چھو کر کے ان کو اندازہ بھی ہو جائے، تب بھی یہ حق کو ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. ایسے ہی اگر ان سے سوال کیا جائے کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے اور یہ کس کی ملکیت ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے نہیں کہیں گے کہ اللہ، اس لیے کہ اگر وہ اپنی زبان سے کہہ دیں اللہ تو پھر ایسی صورت میں ان سے یہ مطالبہ ہوگا کہ جب سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے
سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی پوجا کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ ان کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اس کی محتاج ہیں، کھانے پینے میں اس کے محتاج ہیں، سانس لینے میں اس کے محتاج ہیں، زندگی گزارنے میں اس کے محتاج ہیں، ضروریات زندگی میں اس کے محتاج ہیں، ساری چیزوں میں اس کے محتاج ہیں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جو کسی کا محتاج نہ ہو، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو، جو سب سے غنی اور بے نیاز ہو، صرف وہی اللہ ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جنہیں یہ معبود پکارتے ہیں وہ خود ان کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں وہ اپنے مریدوں کے محتاج ہیں کہ وہ ان کے چرنوں میں پرساد چڑھائیں تو ان کی روٹی روزی چلے، ان کے لیے کچھ دان کریں تو ان کا کام ہو۔ بڑے بڑے لنگر کیسے چلتے ہیں بھئی؟ اگر وہ واقعتاً داتا ہیں تو ان کو کسی مرید کے نظر و نیاز کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ داتا ہیں تو پھر مریدوں کو تو وہاں سے ملنا چاہیے، چہ جائے کہ وہاں جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، چہ جائے کہ وہاں جو خدام ہیں وہ دونوں ہاتھ سے مریدوں کو لوٹتے اور کھسوٹتے ہیں۔ بڑے بڑے درگاہوں میں، بڑے بڑے مٹھوں میں ہاں کیا ہوتا ہے؟ ابھی دیکھیے شرڈی میں جو ہے کروڑوں کی روزانہ آمدنی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو ان کے ہاں وہ سب چلے ہی نہ، یہ نہ ہو تو نہ چلے۔ جبکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سب کو کھلاتا اور پلاتا ہے، سب کی ضروریات پوری کرتا ہے، سب کے لیے وہ نظام مرتب کیے ہوئے ہیں، سانس لینے کے لیے ہوا، پینے کے لیے پانی، بدن میں ٹیمپریچر کے لیے گرمی، ساری چیزیں اسی کی ہیں۔ تو عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر بھی معبود صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بھی بچہ نہیں ہے مگر وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ عقلی طور پہ بچے کے اندر یہ جو ہے داعیہ اور صلاحیت موجود ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور نقلی طور پر اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو بھیجا، یہ اس بات پر دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ اور دنیا کے دیگر منکرین کے سوالوں کے، ان کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ رسول ہے تو اس کو فرشتہ ہونا چاہیے، مطلب وہ جو رسول تھے ان کی بشریت کے قائل تھے، ان کی بشریت کے قائل تھے، ان کو جھٹلا نہیں سکتے تھے، کیونکہ بچپن سے لے کر اور سن رشد تک اور رسالت ملنے تک وہ ان کے درمیان رہے، تو ان کا انکار یہ نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ رسالت کے منصب پر فرشتہ ہونا چاہیے۔ آج کیا ہے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار تو کر نہیں سکتے، البتہ ان کی شخصیت کا انکار کرتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ نور تھے، اور وہ شخصیت کا انکار نہیں کرتے تھے۔ کفار مکہ شخصیت کا انکار نہیں کرتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ 40 سال تک یہ ہمارے درمیان رہے ہیں، ہمارے امین و صادق رہے ہیں، تو ان کی شخصیت کا انکار نہیں کرتے تھے، رسالت کا انکار کرتے تھے۔ آج ہم رسالت کا انکار نہیں کرتے ہیں، شخصیت کا انکار کر رہے ہیں کہ وہ شخصیت انسان نہیں، نور ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ اگر ان سے کہا گیا کہ اگر فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیا جاتا اور فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتا تو تم اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، تمہاری ہوا نکل جاتی اور تم مر جاتے۔ اور
اگر فرشتے کو انسانی روپ میں بھیج دیا گیا تو تم پھر یہی کہتے کہ یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، جو ہے فرشتہ ہونا چاہیے۔ اگر اس فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیتے تو تم ایسی بات کرتے، اور اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتا تو تم جو ہے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں 30 یا 40 مردوں کی طاقت دی گئی تھی، آپ نے خود 2 مرتبہ دیکھا، بس 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک تو یا ایھا المزمل کی تفسیر میں کہ وہ فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان کرسی سے اتر رہا ہے، اور آپ کو گھبراہٹ طاری ہوئی، گھر آئے، اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چادر اڑا دو، وہی نازل ہوئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ حکم نازل ہوئی یا ایھا المدثر، یہ آیتیں نازل ہوئی، 5 آیتیں۔ تو آپ نے خود صرف 2 مرتبہ دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، آپ نے جبریل امین کو افق مبین میں دیکھا، پورا افق بھرا ہوا تھا، آپ نے فرمایا ان کے 600 پر ہے، تو عام آدمی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہی ان کے جوابات دیے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم قرآن پاک کو ایک صحیفہ کی شکل میں، کاغذ کی شکل میں آپ پر نازل کر دیتے، فی قرطاس، کاغذ کی شکل میں نازل کر دیتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر یہ منکرین حق، یہ کفار قریش اس صحیفے کو، اس کاغذ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے ٹٹولتے اور چھوتے محسوس طور پر، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ضرور بھی ضرور کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، چھو لینے کے بعد، محسوس کر لینے کے باوجود پھر بھی کیا کہتے ہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر کھلا ہوا جادو۔ وقالو، گویا یہ جواب دیا گیا کہ یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں جن کی قسمت میں خسارہ اور بدبختی لکھ دی گئی، ان کا یہ حال ہے۔ وقالو لولا انزل علیہ ملک، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان پر فرشتہ اتارا گیا، یعنی فرشتہ ساتھ ساتھ ہوتا ان کے، دعوت کے کام میں وہ ہوتا اور وہی لوگوں سے ہم کلام ہوتا، ورنہ فرشتہ تو اترتا ہی تھا، جبریل امین وحی لے کر اترتے ہی تھے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں ان پر فرشتہ اترتا، ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اور اگر ہم فرشتے کو اتار دیں تو پھر معاملہ پورا ہو جائے، ثم لا ينظرون، پھر ان کو ڈھیل نہ ملے، یہ برداشت نہ کر سکیں اور ان کا کام ہی تمام ہو جائے، پھر ان کو ڈھیل ہی نہ ملے۔ ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، اور اگر بفرض محال ان کے اعتراض کے مطابق ہم فرشتے ہی کو رسول بنا دیں، لجعلناه رجلا، تب بھی ہم اس کو انسانی صورت میں بھیجتے، اس لیے کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، اور اصلی شکل میں آ جائے تو ان کی اس سے بات چیت کیسے ہوگی، یہ اس کو سوجھ بوجھ کیسے سکیں گے، کیسے اس سے سوال کریں گے، کیسے وہ ان کے سوال کا جواب دے گا، سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ ہاں، یہ تو وہی بات ہو جائے گی جیسے ہم بھینس سے اگر گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بھینس ہم سے کیا چاہتی ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم بھینس سے کیا چاہتے ہیں اسے نہیں معلوم۔ یعنی مثل مشہور ہے، بھینس کے آگے بین بجاؤ، بھینس کھڑی پگرائے، جگالی لے، وہ بین بجاتے رہو، بین سمجھے گی نہیں، اور وہ ناگ جو ہے وہ بین سمجھتا ہے، بانسری سمجھتا ہے۔ تو اگر ہم فرشتہ نازل کر دیں تو فرشتہ ان کی نہیں سمجھ سکے گا، یہ فرشتے کی نہیں سمجھے، فرشتے کو برداشت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ہم اس فرشتے کو انسانی صورت میں بھیج دیں، لجعلناه رجلا، ہم اس کو انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں بھیج دیں، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر معاملہ ان پر خلط ملط ہو کر رہ جائے گا، پھر بھی یہی کہنا شروع کر دیں گے کہ صاحب اگر رسول بھیجنا تھا تو فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا، اس طرح کی بات کریں گے۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اعتراضات سے دل برداشتہ نہ ہوں،
ان کے اعتراض کا جواب آپ کے رب نے دے دیا ہے، کتاب کے تعلق سے جو اعتراض کیا اس کا جواب دے دیا ہے، فرشتہ کہ فرشتہ رسول کیوں نہیں اس کا جواب دے دیا ہے، اور یہ منکرین حق ماننے والے نہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے ہیں سب کو انہوں نے جھٹلایا ہے۔ ہر دور کے منکرین حق نے، ہر دور کے جو ہے جاہلوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق کی مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے بھی۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس طرح کے عذاب نے جس طرح یہ مذاق اڑا رہے تھے، جس نے جس طرح کا مذاق اڑایا ویسے ان پر عذاب آ گیا۔ نوح علیہ السلام کا لوگ مذاق اڑاتے رہے، سمجھاتے رہے کہ بھائی دیکھو تم پر طوفان آ سکتا ہے، بارش ہو سکتی ہے، کچھ نہیں، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، نہیں مان رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، وہ کشتی بنا رہے تھے تو مذاق اڑا رہے تھے، اسی طرح کا عذاب آ گیا۔ ایسے ہی دنیا کی تمام قوموں پر جس قوم نے جس طرح کا مذاق اڑایا اسی قبیل سے ان پر وہ عذاب آیا۔ لہذا اے میرے نبی آپ دل برداشتہ نہ ہوں، پریشان حال نہ ہوں، یہ ان کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے رب کے مشن کو مکمل کریں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منکرین حق سے، ان جھٹلانے والوں سے کہیے روئے زمین میں گھومو اور پھرو، ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، پھر ذرا دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تم شام جاتے ہو، مکہ سے شام جاتے ہو، اس راستے میں مدائن صالح ہیں، صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیاں، قوم سمود کی بستیاں ہیں، تم انہیں دیکھتے ہو، ان کے کھنڈرات، ان کے آثار قدیمہ اب بھی موجود ہیں، اس سے عبرت نہیں لیتے؟ اور بھی تم موجود ہیں، اس سے عبرت نہیں لیتے؟ تمہارے سامنے ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہا اور اس کی لشکر کو تباہ و برباد کیا 40-45 سال پہلے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 رات پہلے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال پہ ہوئی، گویا 40 سال پہلے 3-4 سال دعوت مخفی رہی، تو 40-45 سال پہلے ابرہا اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے وادی محصر میں ہلاک کیا، اس میں ان کے لیے عبرت ہے۔ وہی کہا گیا کہ آپ ان سے کہیے سیروا فی الارض، روئے زمین میں چکر لگاؤ، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر ذرا دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی۔ آج کے دور میں بھی جو معاملہ ہوا، ابھی سونامی جہاں جہاں آئی کئی سال پہلے، یہ وہ جگہیں تھیں جو فحاشی کے اڈے تھے، یہ وہ جگہیں تھیں جو فحاشی کے اڈے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تہو بالا کر دیا۔ ابھی لاس اینجلیس وہ عبرت ہے ہمارے لیے، ہم اس سے آگے کچھ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں عبرت ہے، لیکن لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اس شہر میں خدا کا گزر نہیں ہے، لاس اینجلیس میں خدا کا گزر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تماشا بنا کے رکھ دیا، اور اس میں لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب والقى السمع وهو شہید۔ ایسے دنیا میں کہیں بھی ہم یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس پر ہم کوئی تبصرہ نہیں کرتے، ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ یہ سب عبرت کے لیے سامان ہے اللہ کی طرف سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ روئے زمین میں خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے اس چیز کی وجہ سے جو انسانوں کے ہاتھوں نے کیے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مزہ چکھا دے بعض ان چیزوں کا جو یہ کرتے رہے ہیں، تاکہ یہ سدھر جائے۔ اسی تناظر میں یہ بات کہی گئی، قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے روئے زمین میں گھومو اور پھرو، پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے
الہ ایک الہ ہونے کی دلیل، اس سے مضبوط کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ کہیے کس کے لیے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اس لیے آپ ان سے کہیے قل اللہ، آپ کہیے اللہ ہی کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان رحمتی وسعت علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر بھاری ہے اور غالب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے، یہی وجہ ہے کہ اس اللہ کا منکر، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کے لیے بیٹا اور بیٹی پکارنے والا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے کھلا پلا رہا ہے، اسے کھلا پلا رہا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو وہی فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ ضرور بھی ضرور تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ لا ریب فیہ، جس کے قائم ہونے میں، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک و ریب نہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کا خسارہ کر لیا ہے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائے، گویا انہوں نے اپنے آپ کو شرک اور کفر میں الجھا لیا، تو ان کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وَلَهُ مَا سَكْنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو رات اور دن میں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کارساز، ولی اور سرپرست بنا لوں؟ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا پلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا، وہ کسی سے کھانا نہیں مانگتا، وہ دوسروں کو کھلاتا پلاتا ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص بن جاؤں جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دوں، جو اپنے آپ کو فرما بردار بنا لوں۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا شخص بن جاؤں جو اسلام لے آئے، جو اپنی ذات کو، جو اپنی خواہشات کو، جو اپنی ترجیحات اور مفادات کو سب اللہ کے حوالے کر دے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اندیشہ ہے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ، میں ڈرتا ہوں، إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، قیامت کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جس کسی سے بھی اس دن عذاب کو پھیر دیا گیا، جس کسی دن بھی عذاب کو پھیر دیا گیا، فَقَدْ رَحِمَهُ، تو اللہ نے اس پر رحم فرما دیا، جس سے عذاب کو پھیر دیا اور عذاب سے بچا لیا۔ مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تحقیق کی کامیاب ہو گیا، بڑی بشارت ہوئی۔ وہی فرمایا مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ، عذاب جس سے اس دن پھیر لیا گیا، فَقَدْ رَحِمَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر خصوصی رحم فرما دیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ان کو یہ بتایا گیا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی برائی کو روک لے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے سوائے اس کے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر برائی کا فیصلہ کر لے، عذاب کا فیصلہ کر لے، قحط سالی کا فیصلہ کر لے، بھکمری کا فیصلہ کر لے، تو اس عذاب کو کوئی ہٹانے والا نہیں سوائے اس کے۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے بھلائی کو روک لے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اگر کسی قوم کو برائی سے بچا لے تو یہ اس کی شان، اور کسی قوم کو بھلائیوں سے نواز دے تو یہ اس کی شان ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح قادر ہے، قاہر ہے، یعنی غلبہ اور قدرت رکھتا ہے، اور پوری مخلوق اس کی مٹھی میں، اس کی مشیت کے تحت، اس کے قبضے میں ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ خوب حکمت والا اور باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس مخلوق کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، وہ جانتا ہے کہ کون ہماری نصرت کا مستحق ہے اور کون ہمارے غضب کا مستحق ہے، کون جنت کا مستحق ہے، کون جہنم کا مستحق ہے، کون ہمارا فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے، وہ جانتا ہے، اور اس کی حکمت شامل حال ہے، اور خبیر ہے، باخبر ہے بندوں کے ایک ایک چیز سے، حتیٰ کہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، ساری چیزیں جانتا ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ پوچھیں ان سے کون سی چیز ہے جو سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گواہی ہو سکتی ہے؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، پھر آپ انہیں جواب دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان سب سے بڑا گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور یہ قرآن وحی کی گئی ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن تک یہ قرآن پہنچے، میرے بعد جن جن لوگوں تک یہ قرآن پہنچے ان کے لیے یہ جو ہے ڈراوا کا سامان ہے، ہدایت کا سامان ہے۔ اسی لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے آپ نے ان پر پیش کیا، اور آپ کے بعد آپ کے امتیوں نے بعد کے لوگوں پر پیش کیا، اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ دوسرے معبود ہیں؟ تم یہ سب کچھ جان لینے کے باوجود پھر بھی تمہاری دیدہ دلیری اور تمہاری جرات یہ ہے کہ تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ دوسرے معبود ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، آپ اپنے بارے میں کہہ دیجئے کہ میں گواہی نہیں دیتا، میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کہیے کہ نہیں، وہ تو صرف اور صرف ایک ہی معبود ہے۔ انما هو الہ واحد، وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور یقیناً میں ضرور بھی ضرور بری ہوں اس چیز سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کیا، یہود اور نصارہ جو تورات اور انجیل جن کو دی گئی، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے برحق رسول ہیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تورات میں بھی موجود ہیں اور آپ کی نشانیاں انجیل میں بھی موجود ہیں، اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، سب معلوم ہے۔ اس کے باوجود ان کی ہٹ درمی ہے، ان کی عصبیت ہے، ان کی سرداری ہے، ان کے مفادات ہیں جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ وہی فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کا خسارہ کیا ہے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں، جان لینے کے باوجود ایمان لانے والے نہیں، اور جو ایمان نہ لائے خسارہ اس کا مقدر ہے، جہنم اس کا مقدر ہے، تباہی و بربادی اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے کئی اعتراضات کا جواب دیا ہے اور پھر انہیں راہ حق کی طرف دعوت دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے احکام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔